آج کے ویلاگ میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ مشہور سرائیکی گلوکار شرافت علی بلوچ سمیت کل 7 افراد کا نہر میں ڈوب کر ہلاک ہونا عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا تخلیق کردہ ایک فری میسنری حادثہ تھا۔ گلوکار شرافت علی بلوچ کا کار حادثہ نہ صرف چند سال قبل ہونے والے اسی نوعیت کے ایک کار حادثے کا ہو بہو چربا یا نقل تھی، بلکہ شرافت علی بلوچ کے کار حادثے کے ٹھیک 1 ماہ بعد عین اسی تاریخ کو ہونے والا ایک کار حادثہ بھی شرافت علی بلوچ کے کار حادثے کا ہو بہو چربا یا نقل تھی۔ ان تینوں کار حادثات میں نظر آنے والی حیرت انگیز مشابہتیں انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہیں، مگر آج کے اس ویلاگ میں ہم صرف گلوکار شرافت علی بلوچ کے کار حادثے اور اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد ہونے والے اسی نوعیت کے کار حادثے میں موجود فری میسنری مشابہتوں کا ذکر کریں گے، اور کسی آئندہ آنے والے ویلاگ میں گلوکار شرافت علی بلوچ اور اس سے چند سال قبل رونما ہونے والے اسی نوعیت کے کار حادثے کے درمیان فری میسنری مشابہتوں کی نشاندہی کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان دونوں حادثات کا ایک سرسری سا ذکر کرتے ہیں۔ 11 اور 12 اکتوبر 2023 کی درمیانی شب کو شادی کی ایک تقریب سے واپس آتے ہوئے گلوکار شرافت علی بلوچ کی فارچونر ماڈل کی گاڑی رات 1 بجے کے قریب میاں والی میں نہر کے پل سے گزرتے ہوئے نہر میں جا گری۔ شرافت علی بلوچ سمیت ان کے 7 ساتھی ساری رات گاڑی کے اندر ہی نہر میں ڈوبے رہے۔ صبح کے قریب جب ان کی گاڑی کو ریسکیو عملے نے نہر سے نکالا تو 7 لاشیں گاڑی کے اندر موجود تھیں۔ مرنے والوں میں گلوکار شرافت علی بلوچ اور ان کا سگا بھائی بھی شامل تھے۔ دوسرا حادثہ حیرت انگیز طور پر گلوکار شرافت علی بلوچ کے حادثے کے ٹھیک 1 ماہ بعد 11 اور 12 نومبر 2023 کی درمیانی شب میلسی میں رونما ہوا، جب شادی کی تقریب سے واپس ملتان جاتے ہوئے باراتیوں کی کار پل سے نہر میں جا گری۔ اس حادثے میں 5 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں دلہن اور دولہا دونوں کا ایک سگا بھائی بھی شامل تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے کئی ویلاگز میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات کسی سابقہ فری میسنری حادثے کی بازگشت یا گونج محسوس ہوتے ہیں، اور کسی نئے فری میسنری حادثے کے واقعات اور کرداروں کا انتخاب کسی سابقہ فری میسنری حادثے کے کرداروں اور واقعات سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس لیے میلسی میں ہونے والے اس دوسرے فری میسنری حادثے کے لیے بھی عین انہی تاریخوں کا انتخاب کیا گیا جس میں گلوکار شرافت علی بلوچ کی کار نہر حادثے کا شکار ہوئی، یعنی گلوکار شرافت علی بلوچ کی کار 11 اور 12 اکتوبر 2023 کی درمیانی شب کو نہر حادثے کا شکار ہوئی، تو میلسی میں 11 اور 12 نومبر 2023 کی درمیانی شب کو باراتیوں کی کار نہر حادثے کا شکار ہوئی۔ دونوں کار حادثات میم سے شروع ہونے والے مقامات پر رونما ہوئے، یعنی شرافت علی بلوچ کا کار حادثہ میاں والی کے مقام پر ہوا، جبکہ دوسرا کار حادثہ میلسی کے مقام پر ہوا،
اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ میلسی میں ہونے والے دوسرے کار حادثے کا شکار ہونے والے باراتی واپس ملتان جا رہے تھے۔ ملتان، میاں والی اور میلسی، یہ تینوں لفظ میم سے شروع ہوتے ہیں۔ دونوں کار حادثات میں حادثے کا شکار ہونے والے افراد شادی کی تقریب سے واپس لوٹ رہے تھے۔ دونوں کار حادثات میں گاڑی نہر کے پل سے گزرتے ہوئے پھسل کر نہر میں جا گری۔ گلوکار شرافت علی بلوچ کے کار حادثے میں شرافت علی بلوچ کے ساتھ اس کا ایک سگا بھائی بھی ہلاک ہوا، جبکہ میلسی کار حادثے میں دلہا اور دلہن دونوں کا ایک ایک سگا بھائی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ دونوں حادثات میں طاق تعداد میں افراد ہلاک ہوئے۔ میاں والی میں شرافت علی بلوچ کے کار حادثے میں 7 افراد، جبکہ میلسی کار حادثے میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ دونوں حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی ہلاکت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، چوٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی۔ شرافت علی بلوچ کی گاڑی میں سوار ایک شخص کا نام مقدر خان تھا اور گاڑی کا ماڈل یا نام فارچونر یعنی اچھا مقدر لانے والی تھی۔ یعنی ان دونوں بظاہر الگ الگ فری میسنری حادثات میں واقعات، تاریخوں، مقامات اور کرداروں کا مشترک ہونا صاف نظر آتا ہے، اور ان کے تعین میں مخصوص حروف اور اعداد کی کارفرمائی بھی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جو کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات کا خاصہ ہے۔ بیان کی گئی مشابہتوں کے ساتھ ساتھ ان حادثات میں ستم ظریفی کا عنصر بھی اپنی تمام تر پراسراریت کے ساتھ موجود ہے، جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ فری میسنری حادثات کا ایک اہم جزو ہے۔ گلوکار شرافت علی بلوچ کی جو گاڑی پل سے نہر میں گری وہ ٹویوٹا کمپنی کی فارچونر ماڈل گاڑی تھی۔ فارچونر کا مطلب ہے خوش قسمتی لانے والی، مگر یہ گاڑی اپنے نام کے برعکس اتنی بدقسمتی لانے والی ثابت ہوئی کہ یہ نہ صرف حادثے کا شکار ہو کر اپنے اندر سوار 7 لوگوں کی موت کا سبب بنی، بلکہ ان کا آخری تابوت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ ڈوبنے والے 7 افراد کی لاشیں ساری رات اسی گاڑی کے اندر موجود رہیں اور صبح ریسکیو عملے نے انہیں گاڑی کے اندر سے ہی نکالا۔ ستم ظریفی کا دوسرا عنصر یہ ہے کہ شرافت علی بلوچ کے ساتھ اس گاڑی میں ہلاک ہونے والوں میں سے ایک شخص کا نام مقدر خان تھا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ مقدر خان کا مقدر یہی تھا کہ وہ ایک ایسی فارچونر گاڑی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہوا جس گاڑی کے نام کا فارچونر کا مطلب تھا اچھا مقدر لانے والی۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ گلوکار شرافت علی بلوچ شرافت علی تری خیلوی کے نام سے مشہور تھے۔ تری کا لفظ خشکی کے لفظ کا الٹ ہے اور اس کا مطلب ہے پانی، اور شرافت علی تری خیلوی کی موت بھی تری یعنی پانی میں ڈوب کر واقع ہوئی۔ ان دونوں حادثات میں بازگشت یا گونج کا اصول بھی واضح طور پر نظر آتا ہے، جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ فری میسنری حادثات کا ایک خاصہ ہے۔
یعنی کسی نئے فری میسنری حادثے کا ذکر سنتے ہی ذہن میں فوراً بالکل اسی طرح سے ہونے والے ماضی کے کسی پرانے حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یعنی نیا حادثہ پرانے حادثے کی بازگشت یا گونج محسوس ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کا جائزہ لینے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر بلا خوف تردید یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میاں والی میں گلوکار شرافت علی بلوچ اور میلسی میں باراتیوں کی گاڑی کا نہر میں گرنا عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ فری میسنری حادثات تھے، جن میں حیرت انگیز مشابہتوں کے ساتھ ساتھ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے بازگشت کے اصول اور ستم ظریفی کے عنصر کی بھی واضح طور پر نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور انہی حقائق کا تجزیہ کرنے سے اس نظریہ کو بھی مزید تقویت ملتی ہے کہ کسی نئے فری میسنری حادثے کی نوعیت اور کرداروں کا تعین کسی سابقہ فری میسنری حادثے کی نوعیت اور کرداروں سے کیا جاتا ہے۔ اپنے اگلے وی لاگ میں ہم اس فری میسنری کار حادثے کا ذکر کریں گے جو شرافت علی بلوچ کے کار حادثے سے پہلے رونما ہوا، اور شرافت علی بلوچ کا کار حادثہ بالکل اس کی نقل یا چربا تھا۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔